اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمان کے اندر ہے، صرف اللہ کی بادشاہت ہے ان چیزوں کے اوپر۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا ہے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کو جن کو دی ہم نے تم سے پہلے کتاب، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تم سے پہلے ہماری امت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں جن کے اوپر تورات و انجیل نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور میری عبادت کرو، اور صرف تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے یہی سبق دیا تھا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، یعنی اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ہی بادشاہت ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو اللہ کی بادشاہت ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مانو گے، نہیں مانو گے، تب بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر تم انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا اگر تم نافرمانی کرو گے، اور اگر تم فرمانبردار بن جاؤ گے تو تب بھی وہ تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے اور خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تیسری آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمان میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے ان چیزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اوپر صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہتے تو تم کو مٹا دیتا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اگر اللہ چاہے تو تم کو مٹا دے اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لائے تمہاری جگہ دوسروں کو، یعنی تم کو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں مٹا کر، تمہیں نصب و نابود اس دنیا سے کر کے تو دوسری قوم کو، ایسی قوم کو پیدا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو یہ قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی طاقت ہے کہ تم کو ختم کر کے، تم کو دنیا سے مٹا کے دوسری ایسی قوم کو پیدا کرے جو اللہ کی فرمانبردار ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننے والی ہو۔ من کان یرید ثواب الدنیا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو چاہے ثواب دنیا کا، بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دنیا کا اور آخرت کا ثواب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی نیت دنیا کے ثواب کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ثواب دے دیں گے، اور جس کی نیت دنیا اور آخرت کے ثواب کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی ہر ایک انسان کی دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے۔ جب ادنا اعلیٰ دانوں پر ان کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی قدرت دانوں کے اوپر ہے، تو اعلیٰ ہی چیز کیوں نہ مانگی جائے، یعنی اعلیٰ چیز سے مراد یہاں آخرت کی کامیابی کیوں نہ مانگی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں، دلوں کو بھی دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، سب کے
باتوں کو اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو جانتے ہیں، سب کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔